أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. صلوات پڑھیں گے. ایک صلوات اور پڑھیں گے. عزیزان گرامی مرتبہ تیس سایہ کریمہ کے ذیل میں اصل ولایت الہیہ کے عنوان سے آپ کے سامنے گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ خود جو ہے وہ ولی واقعی اللہ ہے. اس کے بعد اس کی عطا سے اور اس کی دین اور اس کے بنانے سے کچھ اولیاء اور ہیں جو کائنات میں متصرف ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ان 2-3 دنوں کے اندر آپ کے سامنے مذہب حقہ کے عقائد حقہ کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ بات طے کی گئی کہ اصل جو ہے وہ اللہ ہے. حق و حقیقت صرف اللہ کے لیے ہے، اور اسی نے پوری کائنات کو خلق کیا، بنایا، اور وہی مالک ہے، وہی رب ہے، پروردگار ہے، اور اسی کی سلطنت ہے، اسی کی حکومت ہے، اور کسی کی سلطنت و حکومت نہیں ہے. اللہ جو ہے وہی حاکم مطلق ہے، اور اسی کی حکومت کے ماتحت سارے دنیا میں حکومتیں جو اس کی طرف سے ڈھالی گئی ہیں وہ کار فرما ہیں.
اور اس میں کوئی بھی ذرہ برابر تغیر و تبدل نہیں ہے، وہ اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، الا صرف جو ہے وہ صرف بندگان جو ہیں انسان اور آدم کی اولادیں، چونکہ انہیں اختیار دیا گیا ہے، وہ اپنے اختیار سے تسلیم اگر کرتے ہیں تو فبہا اللہ کے مطیع و فرما بردار ہیں، اور اگر تسلیم نہیں کرتے ہیں تو خود ان کا نقصان ہے، معصیت کار، اور اگر منکر ہیں تو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافق ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ لیکن جو کارسازی خدا کی چل رہی ہے بعنوان سلطنت و حکومت، اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو کوئی اس کی حکومت رکاوٹ نہیں پیدا کر رہی، وہ اپنی جگہ پہ جاری و ساری ہے، رواں و دواں ہے ہر طریقے سے۔ یہ انسان خود بھی جب مجبور ہوتا ہے تو یقیناً اسی کی پناہ لیتا ہے، وہ بھی جو منکر خدا ہے وہ بھی پناہ اسی کی لیتا ہے، اور یہ اس کے رحمت و ترحم کا بھرپور جو ہے تقاضا ہے کہ تم سب کچھ کرو، مگر اگر اس کی طرف پناہ کے لیے پلٹو گے تو وہ پناہ ضرور دے گا۔ لہذا جب پناہ ضرور دے گا، یہی سب سے اہم ہے۔ اسی عقیدے اور اعتقاد اور اسی حقیقت کی وجہ سے یہ ثابت ہے کہ اس کی حکومت رواں دواں۔ آپ کے دل میں بیٹھنے کے لیے کہ جو آپ جانتے ہیں اور کئی مرتبہ سنے ہوئے اور اس کو دل پہ رکھتے ہیں، اسی سے استفادہ کرنے کے لیے کہ دل پہ بیٹھے کہ اس کی حکومت جاری و ساری اور رواں و دواں ہے۔ علاوہ اس کے کہ فرعون نہیں مان رہا ہے تو اس نے اپنے نظام میں کوئی رخنہ نہیں ڈالا۔ ایسا کر دیتا کہ بھائی سورج جو ہے وہ اگر اپنی جگہ پر چرخا کر رہا ہے تو اس کو ہٹا دیتا وہاں سے، چونکہ فرعون نہیں مانتا اس لیے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ اس کا ویسے ہی کا ویسے ہی چل رہا ہے، اور نظام رزق جو ہے اس کا ویسے ہی بٹ رہا ہے۔ پوچھا بھی کہ یہ اتنا بڑا دشمن ہے تو اس کے لیے اتنی بڑی دشمنی کرنے کے اوپر اتارو ہے، اس کے باوجود نہیں روک رہا؟ تو اللہ نے یہی جواب دیا کہ یہ اگر نہیں مان رہا ہے میری خلاقیت اور رزاقیت کو، تو کیا میں بھی اپنی خلاقیت کا انکار کر دوں؟ میں تو مانوں گا نا۔ تو کوئی بھی اگر دنیا میں نہ ہو اللہ کا ماننے والا فرضاً، کوئی بھی نہ ہو، صرف اللہ ہو، تب تو اللہ مانے گا ہی نا اپنے کو۔ دیکھ لیجئے قرآن اٹھا کے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اسی کے ذات کے۔ تو اللہ ہی گواہی دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ تو کوئی ہو کائنات میں یا نہ ہو، اسی سے یہ سمجھنا آسان ہے کہ جو اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو آپ کا بھی ہے، اس کا نام ہے مومن۔ تو وہ مومن کیسے ہے؟ کس بات کا ایمان رکھنے والا ہے؟ تو اس بات کا، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ خود گواہی دے رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے معبود سوائے اسی کے ذات کے۔ تو وہ خود بھی مومن ہے نا اس بات کا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ اب جب اس بات کا مومن ہے کہ وہ اللہ ہے، تو وہی خالق ہے، وہی رازق ہے،
وہی انبیاء کا بھیجنے والا ہے، وہی اولیاء کو بنانے والا ہے۔ تو جیسے اپنی الوہیت اور معبودیت کی شہادت دی، ویسے ہی دنیا شہادت دے یا نہ دے، لیکن وہ اپنے نبی کے نبوت کی شہادت تو دے گا نا۔ وہ کہے گا کہ میں تمہیں گواہی دیتا ہوں اس لیے کہ میں نے تو بنایا ہے۔ اب کیا میں بھی انکار کر دوں گا کہ میں نے نہیں بنایا؟ یہ کم بخت مانے یا نہ مانے، ان کے ماننے اور نہ ماننے سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں گواہی دے رہا ہوں۔ تو جیسے اپنے لیے کہا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، ویسے ہی نبی کو بھی کہہ رہا قل کفا باللہ، پیغمبر صلی اللہ کافی ہے آپ کی گواہی کے لیے۔ اب یہ کہ کوئی اور نہیں ہے، خالی اللہ کافی ہے۔ اب ان تمام مخلوقات میں ایک مخلوق ایسی نکل آئی کہ جس کی گواہی اللہ کی گواہی کے مترادف ہے، تو اللہ نے اس کا بھی نام اپنے ساتھ لے لیا۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے حق و انصاف۔ اللہ سکھا رہا ہے کہ کسی کے حق کو مت مارو، کسی کے درجے کو مت گھٹاؤ، اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ حشر کے دن سمجھ میں آئے گا جب کھڑے ہوگے سامنے، اس دن پتہ چلے گا کہ آپ نے کس کے مرتبے کو گھٹایا، کس کے مقام کو آپ نے اس کی جگہ سے گرایا، کس کی عزت کو آپ نے پامال کیا۔ یہ سب کا حساب دینا ہے۔ برسبیل ذکر ہے ہمارے استاد، خدا ان کو طول حیات عنایت فرمائے، آیت اللہ العظمیٰ آئے وحید خراسانی، 1-2 سال نہیں 28 برس درس خارج پڑھا ہوں۔ وہ ایسی ذات ہیں کہ کسی شخص نے تمام طلباء میں جن کی بھی عمر اچھی خاصی، انہوں نے اعتراض کیا اور اعتراض میں کم ترین عالم دین کا تذکرہ کیا، تو وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرے مرتبے کو گھٹا رہے ہو، اس کا مواخذہ میں تم سے حشر میں کروں گا۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ اتنا زیادہ ہے کہ ہوش حواس میں رہیں، جو سمجھ میں آئے منہ سے بول دینا آسان ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آپ سوچئے جب ایک بندے کے مقام کو گھٹانے میں آپ کا مواخذہ حشر میں ہے اور حق محفوظ ہے، تو آپ سوچئے جو ولی اللہ الاعظم ہے، اگر اس کے مرتبے کو لوگ گھٹا رہے ہوں گے اور علی خالی کچھ نہ کریں، اتنا ہی کر دیں کہ کھڑے ہو کے کہیں یا اللہ آج میں اپنا حق طلب کر رہا ہوں، تو بتائیے ایک نفر بھی جو ہے وہ پائے کمال کو پہنچ پائے گا، نجات پائے گا؟ ناممکن ہے نا۔ حق اگر طلب کر لے جائیں تو یہ تو ان کا ترحم ہے، اسی طریقے سے جیسے خدا کی رحمت ہے کہ وہ جو ہے جسے چاہے معاف کر دے اور کر دیتا ہے، ویسے ہی علی کا ترحم ہے، اسی کا لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ جانتے ہیں جو لوگ اٹھائیں گے زہرا کی دعاؤں کے سائے میں وہ آئیں گے، 5 نعرے 35 سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ بس ظاہر ہے کہ اللہ اپنی ذات کی گواہی دے رہا ہے، اور چونکہ رسول بنایا تو رسول کی گواہی دے رہا ہے۔ اب رسول کی گواہی دینے میں ایک کو شریک کر لیا، اپنا شریک بنایا نا گواہی دینے میں، کہ جیسے میں گواہ ہوں اور کافی ہوں، ویسے ہی یہ بھی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تب بھی اللہ کافی تھا، ضرورت نہیں تھی کسی اور کی، مگر یہ بھی دے رہا ہے گواہی۔ تو اب کوئی مانے رسول اللہ کو رسول یا نہ مانے، یقول الذین کفروا لست مرسلا،
جتنے کافر تھے وہ کہتے تھے کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ کو مرسل نہیں مانتے۔ تو اللہ نے کہا قل کفا باللہ، ان کم بختوں سے کہو تم مانو چاہے نہ مانو ہمارے ٹھینگے سے۔ اب ہماری زبان میں تو یہی ہوا، اللہ کافی ہے، تم مانو یا نہ مانو، تمہارے ماننے نہ ماننے کا کیا ہے؟ اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو اب یہ تو ایک ہی ہے، منحصر ہے ایک ذات میں۔ اب جن جن کے پاس ہے کل کتاب کا علم وہ سب کافی ہیں۔ تو جن جن کے پاس ہے کہ مطلب سارے مسلمان جو ہیں وہ کل کتاب کا علم رکھتے ہیں۔ اگر نہیں رکھتے ہیں تو وہ تو کٹ گئے نا۔ اب جب کٹ گئے تو دن بھر اشہدو ان محمد رسول اللہ کہتے رہیے آپ۔ اللہ ہی کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تو سب کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی کی نبوت کی بھی گواہی اس نے دی جس نے اپنی الوہیت کی گواہی دی، اور اس بندے نے دی جو بندہ نبی کی نبوت کو محکم طریقے سے یقین رکھتا ہے۔ اور اس کے صفت میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے جو ولی ہے، وہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ جو حق ہے وہ ولی ہے، حق ہے، یا دوسرے الفاظ۔ صرف شناخت میں یہ رکھا ہے کہ وہ جو کل کتاب کا علم رکھتا ہے، یعنی علم بنیاد معرفت ہے، اور معرفت بنیاد یقین ہے، اور یقین اصل ایمان ہے۔ بتا رہا ہے کہ وہ دے رہا ہے گواہی جس کے پاس کل کتاب ہے تو وہی کل ایمان ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ لہذا یہ گواہی تین فردوں نے دی۔ ایک شخص جو کہ کل ایمان ہے اور کل کتاب کا مالک ہے، ایک اللہ ہے رسول اللہ کی گواہی کے لیے، اور اللہ کی گواہی کے لیے اللہ نے بھی ایسا نہیں کیا کہ تنہا یہ کہا ہو کہ میں ہی کافی ہوں۔ نے کہا کہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اب اس کے بعد والملائکہ، ملائکہ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، معبود ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا اولو العلم، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، وقائما بالقسط، لیکن وہ علم جو ہے ان کا ایسا ہے کہ وہ حق پر قائم ہیں۔ ہر عالم کی گواہی بھی قابل قبول نہیں۔ ایسا عالم کہ جس کا علم ایسا رکھنے والا کہ وہ ہمیشہ حق پر قائم ہے، حق سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ بہت سے عالم ہیں دنیا میں، لیکن حق پر رہنا کہاں نصیب۔ حق پر رہنا کہ حق سے قدم ادھر ادھر نہ ہو۔ تو آپ ایک عالم دین اٹھا کے لے آئیے، چاہے اتنا بڑا مرجع ہو، کہیں کا بھی آپ کے یہاں کا، اور باقی جب آپ کو ہم زیادہ مان رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ آپ ہی راست ہیں اور سچے ہیں، تو اب آپ کے ہاں مشکل ہے تو غیروں کی تو بات ہی چھوڑیے آپ۔ تو اس لیے آپ کی قید لگا دی کہ آپ چاہے اتنا بڑا عالم لے آئیے کہ وہ حق پر قائم رہے اور حق سے ہٹے نہیں، تو یہ مشکل ہے۔ اس لیے کہ سوائے معصوم کے کوئی ایسا نہیں ہے جو حق پر ہر وقت قائم رہے۔ غیر معصوم میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ کوئی بھی لمحہ جو ہے ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ بالفرض آپ سمجھ لیجئے کہ سب صحیح ہے، مگر ایک لمحہ بھی اگر ایسا گزر گیا کہ حق سے پیر ہٹا تو وہ حق پر نہیں ہے، تو معلوم ہوا اس کی بھی گواہی یہاں مراد نہیں ہے۔ اسی کی گواہی مراد ہے جو ہمیشہ حق پر ہے۔ علماء نہ نکل پائے نا آپ کے بھی، تو جب علماء نہ نکل پائے تو جہلا کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ تو اب امت کو آپ جانچ لیجئے، دو ہی ہیں، یا عالم ہیں یا جاہل ہیں۔ جب عالم کا یہ حال تو جاہل تو بالکل سے دور۔ تو پوری امت میں ایک نفر نہیں ہے، آپ بتا لیجئے سوائے ایک ذات کے
کہ جس کی ضمانت نبی نے لے لی ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، یہ حق کے ساتھ ہے۔ اب جب حق اس کے ساتھ، یہ حق کے ساتھ، تو ایک لمحے کے لیے نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے۔ توجہ رکھنا میری بات پر۔ اب نبی نے ایک قید اور لگا دی کہ تم کہو گے چونکہ یہ عام انسانوں کی طرح ہے تو تم کہو گے یہ بھی تو ادھر ادھر پھسل رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے ایک قید لگا دی کہ ہمیشہ کے لیے اب کبھی ادھر ادھر نہیں گمراہ ہونا۔ کہا اللہم ادھر الحق، بار الحق کو ادھر ہی پھیر دینا جدھر جدھر علی چلے جائے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ادھر ہی پھیر دے، جس طرف علی جائیں ادھر ہی حق کو بھی روانہ کر دے۔ اب حق پیچھے پیچھے ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ بڑی باتیں ہیں وہ سب چھوڑ دے رہا ہوں اور نہیں کرنا ہے، لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ پھسلائیں، آپ کے نہ سمجھ میں آئے وہ الگ بات، اور آپ کے سمجھ میں آنا نہ آنا دلیل تو ہے نہیں، کبھی نہ کبھی انشاءاللہ آ جائے گا اگر محنت کریں گے تو، اور اگر نہیں کریں گے تو کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جدھر علی جائیں گے ادھر ہی حق رہے گا۔ اب حق رہے گا تو باطل نہیں آ سکتا ہے، تو باطل دنیا کی ہر نقص جو ہے وہ باطل ہے۔ توجہ رکھنا بات پر، ہر نقص جو ہے وہ باطل ہے۔ جہالت باطل ہے، نجاست باطل ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہر قسم کی نقص جو ہے وہ باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے کمال کے مالک کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ ایک لفظ کہہ کر کے کہ جدھر جائے ادھر حق جائے، تو اس کا مطلب کبھی بھی نقص نہیں آ سکتا اور کبھی رس نہیں آ سکتا، اس لیے کہ ہر قسم کے نقص کو رس کہتے ہیں۔ آپ سمجھ لیجئے کہ کیوں اللہ نے کہا کہ ان سے رزق کو ہم نے دور کیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں، چونکہ آیتوں کے طریقے ایسے ہیں کہ جب تک ان کے اندر پیوست نہ ہو یہ مطلب سمجھ میں آتا نہیں، اور جب تک کہ مدد و استمداد نہ ہو معصوم کی، اس لیے سمجھ میں آتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا۔ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے اہل بیت کہ آپ سے رزق کو دور رکھے اور آپ کو پاک کرے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ اب سارے قرآن پڑھے ہیں ترجمے والے، یہی بیان کر رہے ہیں، اب آپ کے ذہن بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو ظاہر سوالات اٹھیں گے۔ ابھی ہم نے مقدمہ بنایا پورا کہ ایک بھی نقص نہیں آ سکتا، رس بھی نہیں آ سکتا، کچھ بھی نہیں، حق محض ہے، باطل کا تصور نہیں ہے، مگر یہاں تو یہ ہے کہ رس کو دور کرتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ پہلے رہا ہوگا تو اب دور کر رہا ہے، اور پاک کرتا ہے جو پاک کرنے کا حق ہے۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، لائے تو ہم مقام مدح میں تھا، مگر یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر مدح جو ہے الٹ رہی ہے، تب آپ بتائیے کیا معنی ہو گیا؟ ترجمہ بھی یہی کر رہے ہیں۔ آپ ترجمے پر اگر ڈیپنڈ ہو گئے تو رہ جائیں گے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ آپ سے رزق کو دور رکھے، اور ارادہ کرتا ہے کہ آپ کو پاک کرے، جو پاک کرنے کا حق ہے تو پہلے نہیں تھے، تبھی تو پاک کرے گا۔ تو پھر نقص آ گیا کہ نہیں آ گیا، رس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ تو جو حق کے محض تھے باطل قریب آنے لگا کہ نہیں آنے لگا؟ بات سمجھ میں آئی نا؟ خاموشی نہ رہے، آپ کو سر ہلاتے رہے تو ہم سمجھے کہ سمجھ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے اتنا ہوا نا تو اب مشکل آ گئی، مگر اگر آیت پر غور کر لو تو تمہیں پورا معنی سیدھا ہو جائے جو ابھی تک بیان کیا، کہ ایک لمحے کے لیے بھی رس نہ آئے گا،
ایک لمحے کے لیے بھی نقص نہ ہوگا، حق محض ہے، باطل نہ ہوگا۔ لیکن یہ آیت کو اگر اس طرح پڑھایا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے، اگر اس طرح رہو گے تو ضرور آئے گا، مگر تھوڑا سا غور کر لو۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے رزق کو دور کرے اور تم کو پاک کرے، جو پاک کرنے کا حق ہے، ترجمہ نہیں بدلا میں نے، مگر ارادہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہمارے آپ جیسے نہیں ہے کہ جب گھر سے نکلے تو ہم نے ارادہ کیا تھا کچھ اور پڑھنے کا، اور جب ممبر پہ آئے تو کچھ اور ہو گیا۔ آپ گھر سے نکلے تھے کہیں اور جانے کے لیے، لیکن بیچ راستے سے گاڑی مڑ گئی، کہیں اور چلے گئے۔ آپ نے ارادہ کیا پورے 10 دن سننے کے لیے، لیکن بیچ میں چلے گئے کہیں اور۔ تو آپ کا ارادہ صبح کچھ ہے، دوپہر کچھ ہے، شام کچھ ہے، لیکن اللہ کا ارادہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا۔ اگر ارادہ الگ ہو جائے ذات سے تو دو قدیم ہو جائیں، تو توحید چلی جائے۔ توحید رہنے کے لیے اللہ کی ذات ہی عین ارادہ ہے۔ ہو گیا، اللہ کی ذات عین ارادہ، اور اللہ ہمیشہ سے ہے۔ کبھی ایسا دور نہیں ہوگا نہ گزرا کہ نہ رہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے ہے، توجہ کریں آپ، ہمیشہ سے ہے تو ہمیشہ سے ارادہ بھی ہے۔ تو جب ہمیشہ سے ارادہ الہی میں یہ ہے کہ آپ کو جب بھی خلق کریں گے نجاست کو دور رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے مقام بلندی اہل بیت کہ تم کو پیدا کرے گا تو تم نجاست میں ہو اور پھر طہارت ملی، لیکن آل محمد کو ارادے میں رکھا ہے کہ جب بھی خلق کروں گا طاہر ہی بناؤں گا۔ پیدائشی طہارت ہے، جب بھی خلق کریں گے طاہر ہی پیدا کریں گے، رزق کو دور ہی رکھیں گے۔ اب میں کہہ سکتا ہوں تمہارے فضائل یہاں آنے کے بعد جب نقص کو برطرف کرو گے طہارت آئے گی، تب فضیلت بنے گی۔ اللہ اکبر، لیکن آل محمد کے فضائل اللہ کے ارادے میں پہلے سے ہی موجود۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہے نا عظمت، بلندی آل محمد کی؟ کوئی پہنچ سکتا ہے یہاں؟ کائنات کے کوئی مخلوق کو، توجہ کریں، اس منزل تک پہنچنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی کو مولا علی نے فرمایا ہے کہ تم ہم تک نہیں چھو سکتے ہو، وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے ہو۔ لا یرقع الی الطیر، تمام فکر کی پروازیں بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتی ہیں، ہماری بلندی اتنی ہے۔ ارادہ الہیہ میں ہم خلق ہوں گے تب بھی پاک، ارادہ الہیہ میں ہیں، یعنی ارادہ الہیہ میں بھی نجاست آنے کا تصور نہیں ہے۔ توجہ کریں آپ، اتنا مبرہ ہے، اتنا منزہ ہے، تب دنیا مانے یا نہ مانے اس کے ارادے میں تو ہے نا۔ تمہاری خلقت بعد میں ہوگی، تم پیدا بعد میں ہوگے، تم پڑھو گے لکھو گے، ایمان لے آؤ گے، بعد میں سمجھو گے، کوشش کرو گے، تب گواہی دو گے۔ اللہ اکبر، وہ تو اللہ کے ارادے میں پہلے ہی سے ایسے ہیں، تب ان کی گواہی کافی، اللہ کی گواہی میں یہ لوگ کافی، اور رسول کی گواہی میں اللہ اور علی کافی،
اور جب علی کی گواہی آئی تو اللہ کافی اور رسول اللہ کافی. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس لیے نبی نے فرمایا یا علی کسی نے نہیں پہچانا آپ کو سوائے میرے اور خدا کے. کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور آپ کے, اور کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور آپ کے, اور کسی نے نہیں پہچانا آپ کو سوائے میرے اور اللہ کے. پھر سے دہراؤں یا سن لیا؟ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں تو سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اگر آ گیا تو بتائیے کیا مطلب ہے. کسی نے نہیں پہچانا مجھے سوائے اللہ کے اور آپ کے, اور کسی نے نہیں پہچانا اللہ کو سوائے میرے اور آپ کے, اور کسی نے نہیں پہچانا آپ کو سوائے میرے اور اللہ کے. اب تکرار کی ضرورت تو نہیں ہے نا, تو کیا سمجھے؟ اللہ کی گواہی کے لیے دو بندے, توجہ رکھنا, اللہ کی گواہی کے لیے دو بندے. ایک بندہ جو خاتم النبیین ہے, اور ایک بندہ جو سید الوصیین ہے. ایک بندہ تمہارے نزدیک بندہ ہے اور اللہ ہے. رسول کو پہچاننے کے لیے دو, ایک اللہ الوہیت کے درجے والا اور ایک بندہ. اب آپ لے لیجئے یہ بندہ اور یہ اللہ, یہ رسول کے پہچاننے والا. اللہ کے پہچاننے والے دونوں بندے اور رسول کے پہچاننے والا اللہ اور بندہ. توجہ ہو گئی؟ اب اس سے بہتر نہیں پہنچا سکتا. لیکن علی کے پہچاننے والے اللہ اور رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پہچان تو گئے تھے نا آپ؟ اب بتائیے آپ کس کی معرفت زیادہ بلندی کے اوپر ہے؟ کس کی گواہی زیادہ معیاری ہوئی؟ تب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پہچاننے کے لیے درجہ ختمی مرتبہ چاہیے اور درجہ ولایت چاہیے, اور رسول اللہ کو پہچاننے کے لیے درجہ الوہیت چاہیے اور درجہ عبدیت چاہیے. لیکن علی کی معرفت کے لیے الوہیت کا درجہ چاہیے یا خاتم النبیین کا درجہ چاہیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب آپ دیکھ لیجئے, میں نے آپ کے سامنے دلیل کے طور پر روایت سے سہارا لے لی, اور یہ بلندی ہے اسی کی کہ اس نے کہا کہ ہر طریقے سے وہی حاضر ہے. اب زور سمجھ میں آئے گا آپ کو, جب اتنی بلندی تک لے جائیں گے تب اہمیت ہوگی, تب سمجھ میں آئے گا کہ کیا بات تھی کہ اللہ نے کہا بلغ. اگر اسے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. اب آپ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا زور ہے اس میں. اگر اسے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. اب یہ کیوں اللہ نے ایسا رکھا یہ اللہ ہی جانے. اگر ہم کیے ہوتے تو مارتے آپ اور کہتے کہ آپ غلو کر رہے ہیں, آپ یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. یہ اللہ نے کیوں کیا خدا جانے. لیکن اللہ نے شاید اس کی نگاہ یہ ہو کہ اس کی وحدانیت اور نبی کی نبوت کا تحفظ اسی ولایت پر ہے, اس لیے اس نے ایسا مقام دیا کہ اگر یہ نہ رہے گا تو نہ تو رہے گا نہ میں رہوں گا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اس لیے اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
آپ اندازہ کریں کہ یہ عظمتیں اتنی بلندی پر ہیں، تب یہ ولایت کا اعلان اللہ کروا رہا ہے۔ ولی کے معنی کیا ہیں؟ لغت اٹھا کے دیکھیے تو کئی عدد ملیں گے۔ اس کے معنی جو ہیں قرب کے بھی ہیں، محبت کے بھی ہیں، اور اس کے معنی جو ہیں سرپرست کے بھی ہیں، 14-15 معنی ہیں۔ لیکن یہاں پر ولی کے معنی وہ ہے کہ جو سرپرست ہے ہر شے کا، ہر چیز پر جس کی سرپرستی ہے۔ تو سرپرستی جو ہے ہر چیز پر ہونے کے کیا معنی ہیں؟ تب عرفا نے معنی کیا الولی هو المتصرف فی کل امر، ہر چیز میں جو تصرف رکھتا ہو وہ ولی ہے۔ ہر چیز پر جسے حق تصرف ہے وہ ولی ہے، اسے ولی کہتے ہیں۔ لہذا ہر شے کائنات میں اور ما سوی اللہ، اللہ کو چھوڑ کے سب جو ہے وہ شے ہے، تو ہر چیز میں اب ولی کو تصرف ہے۔ توجہ رہا نا؟ تو اب جہاں جہاں قدرت ہے، توجہ کریں، اللہ کہہ رہا ہے کل شیء، ہر شے پہ اللہ قادر ہے۔ تو جہاں جہاں قدرت خدا ہے وہاں وہاں ولی کی ولایت ہے، وہاں وہاں ولی کی ولایت ہے۔ اللہ کی قدرت اپنی ذاتی ہے اور ولی کی ولایت عطا الہی ہے۔ سمجھنا ہے؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ ذاتی ہے، ذاتی نہیں ہے، دیا ہے، بنایا ہے۔ تب ہر شے پر یہ قادر ہے۔ عرش ہو، فرش ہو، آپ ہوں، ہم ہوں، جن ہو، انس ہو، چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی چیز ہو، لوگوں کو حکومتیں ملی، علم ملا، مگر یہ تصرف نہیں ملا۔ یہ تصرف ولایت مطلقہ ہے، یعنی ہر شے پر۔ ورنہ ہر نبی ولی ہے، تصرف ہے، اور حکومت بھی زبردست ہے۔ سلیمان نے کہا تھا مجھ سے اس سے بڑی اب حکومت نہ ہونے پائے کسی کی، اللہ اتنی بڑی دے تھے۔ اللہ نے دے دی حکومت، ہوا پر حکومت، پانی پہ حکومت، ہر چیز پہ ہے نا حکومت، اور علم بھی خوب، کہ کہتے ہیں الحمدللہ، اس کی ساری تعریف ہے کہ اس نے مجھے علم دیا ہے۔ میں طائروں کی بھی زبانیں جانتا ہوں، اپنے علم پر غرہ ہیں مگر شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس کا شکر ہے کہ اس نے دیا ہے، مگر اپنے علم پر غرہ بھی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہدہد غائب ہو گیا، کوئی بات کا وعدہ کیا نہیں کیا ابھی، اور پلٹ کے آ نہیں رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کدھر گیا، مجھے پتا نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کی حکومت ہی میں غائب ہو گیا، اللہ اکبر، مگر پتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب سب کچھ ملنے کے باوجود اتنا رکھ لیا اللہ نے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ہدہد نہیں معلوم کدھر گیا، اور ہدہد نے بھی جتایا کہ بہت بڑے عالم ہو۔ قرآن نے نقل کیا جب آیا تو غصے میں تھے کہ آئے گا تو میں ذبح کر دوں گا، کاٹ دوں گا، اور جیسے ہی آیا اس نے کہا میں یہ خبر لایا ہوں جو تم نہیں جانتے تھے۔ ارے اللہ، اللہ اکبر، کسی کے اوپر قابو کیا جاتا ہے تو ایسا ہی کیا جاتا ہے۔ ایک پرندے نے قابو میں کر لیا۔ تو آپ دیکھ لیجئے حکومت یہ ہے۔ تمام انبیاء کو جو حکومتیں ملی اس سے سیر کر لیجئے، سب کی حکومتیں محدود تھیں۔ یہی ایک حکومت ہے جو تمام اشیاء پر حکومت ہے۔ تو آج جب اعلان ہے تو وہ تنہا مومن کے لیے نہیں ہے۔ علی غدیر میں اعلان ولایت سے مولا بن رہے ہر شے کے، توجہ کر رہے، ہر چیز کے مولا ہیں۔ تو اب ہر چیز کو غدیر کی خوشی ہے
اسی لیے کہتے ہیں کہ عید الفطر آپ مومن کے لیے ہے، عید الاضحیٰ آپ مومن کے لیے ہے، لیکن عید غدیر ہر شے کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سب کے لیے یہ عید ہے، اس لیے عید اکبر ہے۔ اب اس سے بڑی عید ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ انبیاء کے لیے بھی، اوصیاء کے لیے، اولیاء کے لیء، اشیاء کائنات جتنی شے ہیں سب کے لیے عید کا دن ہے۔ اس سے بڑی کوئی عید دنیا میں نہیں ہے۔ اب مانے نہ مانے اس کی بحث الگ ہے، مگر جو اللہ کے ہاں ہے وہ ہے، اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ تو آپ یہ عظمت دیکھ لیجئے، ہر شے پہ قدرت۔ اب آپ کو یقین نہ آئے، اس لیے یقین نہ آئے کہ علم کم ہے، اس لیے یقین نہ آئے کہ ایمان کم ہے، اس لیے یقین نہ آئے کہ معرفت کم ہے یا نہیں ہے، نہیں کے برابر ہے، تو کیسے دل میں آئے؟ اور ادھر دوسرے ورغلا بھی رہے ہیں، تب دماغ میں آ جاتا ہے جادو بھی اسی طرح ہوتا ہے، فلانا بھی ایسے ہی ہے۔ لہذا سب دیکھنے کے باوجود یقین نہیں آتا ہے۔ آپ سوچئے جن کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ تو سن رہے ہیں خالی، اس کے بعد آپ کے پاس بحثیں ہیں کہ کتابوں میں ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، واقعات جو ہیں آپ سنتے ہیں، تو آپ کے لیے دلیلیں چاہیے، صحیح ہے، غلط ہے، واقعی ہوا تھا، نہیں ہوا تھا، لیکن جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے، تو آپ بتائیے اس کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ کیوں نہیں مان رہا ہے؟ آپ کے پاس تو بہت سے اور موانع ہیں، اس کے پاس تو کم کم سامنے ہے، اس کے باوجود نہیں مان رہا، قدرت کو نہیں مان رہا ہے۔ اعلان پر اعلان، بات بتائی جائے، سمجھائی جائے، کہی جائے، اقتدار دکھایا جائے، پہلے بھی بعد میں بھی، ابتدا سے انتہا تک، یعنی خلقت کے وقت سے لے کے مرتے دم تک علی کی ذات سوائے معجزات دکھانے کے کچھ کیا ہی نہیں۔ پوری عمر ولادت سے لے کے آخری دم تک معجزہ ظاہر ہوتا رہا، اسی کا نام ہے ہدایت۔ اسی لیے نبی نے کہا یا علی انت عالم الہدی، آپ ہدایتوں کے پرچم ہیں، ہر طرف سے ہدایت ہی نکل رہا ہے۔ پیدا ہوئے ابھی پیٹ میں ہیں، شکم میں ہیں، پیدا بھی نہیں ہوئے تو اس وقت بھی اعجاز ہوا ظاہر، اور جب پیدا ہو گئے تو بھی ہوا۔ پیٹ میں ہیں، ماں سے گفتگو کر رہے ہیں، کوئی اور بچہ کیا بتائیے آپ؟ پیٹ میں ہیں، ماں سے بات کر رہے ہیں، اعجاز ظاہر ہے، کفار و مشرکین تک خبر ہے، تبھی تو ہم تک پہنچا۔ اور اس کے بعد اسی پیٹ میں ہے، اور ماں نے مس کیا، کعبے میں شگاف ہو گیا۔ یہ معجزہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ آپ گنتے رہیے۔ پیدا ہو گئے، 3 دن کے بعد نبی نے آغوش میں لیا، آنکھ کھولی تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ابھی رسالت کی کوئی بات ہے نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں سلام آپ پر یا رسول اللہ۔ تو اب سمجھ میں آیا یہ کیا ہے؟ یہ علی کوئی بچہ نہیں ہے، یہ مبشر رسالت رسول اللہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ ہر شے پہ قدرت۔ مقداد ابن اسود کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ آپ نیچے آ رہے ہیں عرش سے، تو میں گھبرا گیا اور میں نے قریب جا کے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں عرش سے آ رہا ہوں، دیکھ تو رہا تھا تو۔ کہا آپ عرش پہ کس لیے گئے تھے؟
آپ نے فرمایا اس لیے کہ مشاجرہ ہو گیا تھا، یعنی مباحثہ ہو گیا اہل عرش کے درمیان، تو ہمیں قاضی قرار دیا گیا، اس لیے گئے تھے قضاوت کرنے، فیصلہ کرنے۔ تو فرمایا آپ وہاں گئے تھے اہل آسمان کے درمیان قضاوت اور فیصلہ کرنے کے لیے، آپ کو اتنی بلندی عطا ہوئی کہ آپ چلے گئے ایسے ہی اور پھر چلے آئے۔ آپ ہی کو کیوں بلایا گیا؟ کسی اور کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ سوال ہے بھائی، دل میں ہر ایک کے ہے۔ سن بھی لیا مقداد ہے، یہ ایسے ایسے ہیں جو چنے چنندہ، لیکن ان کے بارے میں بھی سنیے گا۔ تو جیسے ہی یہ جملہ کہا، مولا نے کہا آگاہ ہو جا۔ بہت سی باتیں چھوڑ دیا میں نے۔ مولا نے کہا آگاہ ہو جا، انا حجت اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی تمام مخلوق پر حجت ہیں۔ بس اسی اتنا ہی کافی تھا، ہم اللہ کی تمام مخلوق پر حجت ہیں۔ جب حجت ہیں تو ہر مخلوق میں جائیں گے۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیے، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ما من احد من الملائکہ فی السماء، آسمان میں کوئی بھی ملائکہ ایسے نہیں ہیں کہ یخطو قدما عن قدم، کہ اپنا ایک قدم بڑھا کے دوسرا بڑھا لیں، الا باذنی، مگر جب تک میں اذن نہ دوں اس وقت تک قدم نہیں بڑھا سکتے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اسے کہتے ہیں ولایت ہر شے پر۔ وہ ملائکہ جو عبادت گزار ملائکہ ہیں، اللہ نے خلق کیا ہے، مدبر کائنات بھی ہیں۔ جب ملائکہ کو کہتے ہیں سارے مسلمان مان لیتے ہیں، مدبر کائنات بھی ہیں، وہی موت بھی دیتے ہیں اور وہی زندگی بھی دیتے ہیں۔ ابھی کہیے 50,000 روایتیں سنانا شروع کروں کہ پیٹ میں ملائکہ ایسے کرتے ہیں، ویسے کرتے ہیں، یوں بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں، اور آپ مسلمانوں کتابیں دیکھ لیں بھری پڑی ہے، لیکن جہاں یہ آیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ تب یہ جب پیٹ میں جاتے ہیں بنانے کے لیے، تو جب قدم اٹھا سکتے ہی نہیں ہیں مگر باذن علی ابن ابی طالب، تب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے سے بنانے جا رہے ہیں؟ ان کے حکم سے جاتے ہیں، ان کا حکم اس کا حکم ہے، وہ حکم لے کے یہ حکم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اللہ جو ہے وہ مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، اور اس کے بعد ملائکہ بھی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے۔ تو یا دونوں یہ کرتے ہیں یا کیا مطلب ہے؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ جو ہے وہ وفات دیتا ہے ان تمام نفسوں کو جب وہ مرتی ہیں۔ اللہ ہی پورا کرتا ہے وقت کو، اللہ ہی مارتا ہے۔ تو وفات دینے کے معنی میں اگر مردہ کرنا ہے تو اللہ جو ہے وہی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتا ہے کہ یتوفاکم ملک الموت، تم کو ملک الموت وفات دیتے ہیں۔ یہ بھی قرآنی ہے، اللہ بھی دیتا ہے، ملک الموت بھی دیتے ہیں، اور خالی ملک الموت ہی نہیں دیتے، اس لیے کہ بیچارے کہاں کہاں جائیں، توجہ رکھنا۔ اب اس کے بعد ان کے آوان بھی ہیں، انصار بھی ہیں، مددگار بھی ہیں۔ لہذا قرآن نے پھر کہا وَتَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ جو ہے ان کو وفات دیتے ہیں۔ تو بتاؤ یہ 3 آیتیں ہیں، تینوں میں الگ الگ ہو گیا۔ اللہ مارتا ہے اور ملک الموت مارتا ہے اور ملائکہ مارتے ہیں۔ عالم اسلام کیا جواب دے گا؟ آپ کیا سوچیں، کیا سمجھیں؟ اب بتائیے، ہے نا تینوں کر رہے ہیں نا؟ ابھی ہم کہتے ایسے ہی کہ علی بھی مارتے ہیں تو فوراً بگڑ جاتے کہ دیکھیے آپ جو ہیں ان کو بھی بنائے دے رہے ہیں، لیکن ملائکہ کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نا۔ تو اتنا مقدمہ سب بیان کیا، وہ سب تو اپنی جگہ پہ ہے، دماغ پر رکھے رہیے۔ تب ملائکہ بھی مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ آپ کیا معنی کریں گے؟ اب قرآن میں اختلاف آیا کہ نہیں آیا؟
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن میں اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف رہتا، چونکہ اس میں اختلاف ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہیں پہ اختلاف ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ بھی مارتا ہے، ملائکہ بھی مارتے ہیں، ملک الموت بھی مارتے ہیں، تب ہے نا تینوں۔ اب دماغ گھمائیے اور نچائیے اور سوچئے، اب عقائد پر توجہ کیجئے، اور جو بے وقوف کہتے ہیں کہ اس کی نسبت نہ دیجئے ان کی طرف اور اس کی نسبت نہ دیجئے ان کی طرف، ان سے پوچھ رہا ہوں، زندہ کرنا مردہ کرنا تو اللہ کا کام ہے، تب اللہ کے علاوہ دوسرے پر عقیدہ کیوں رکھنا؟ اور اگر تم نے کہا نہیں تو تم مومن نہیں رہ جاؤ گے، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تب اللہ مارتا ہے، ملائکہ کہاں سے آ گئے؟ مگر قرآن کہہ رہا ہے تو ماننا پڑے گا نا۔ تب بتائیے آپ، مانے آپ؟ تو اگر کوئی اور بھی آ جائے تو ایسے ہی بہت سے لوگوں کو کہہ سکتا ہے، تب کیا حل ہے اس کا؟ لہذا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب ان کے پاس ایک ملحد نے اس کو استدلال میں رکھا کہ یہ قرآن میں اختلاف ہے، دیکھیے آپ کہتے ہیں اللہ سب کرتا ہے، یا تو ملائکہ بھی کر رہے ہیں، یہاں پر ملک الموت بھی کر رہا ہے، تو اس کا کیا معنی کریں گے؟ تب آپ نے کہا سن، اللہ کی ذات ان ساری چیزوں سے بلند و بالا ہے کہ وہ یہ کام نچلا اور گھٹیا انجام دے۔ بلند و بالا پائنتر نہیں آ سکتا ہے، خود نہیں کرتا، وہ خود نہیں کرتا، اس کے وزراء ہیں، اس کے طرف سے معین ہیں، کارکن ہیں جو انجام دیتے ہیں، جو انجام دیتے ہیں نسبت اس کی طرف جاتی ہے۔ مثال آپ کے سامنے ہے، اگر ایک کام حکومت کی طرف سے معین ہو تو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ نہیں آ کے کرتا ہے، وہاں سے آرڈر ہوتا ہے، وزیروں تک آیا، وزیروں نے کمپنیز کو دیا، کمپنیز نے فردوں کو دیا، فردوں نے بنایا۔ اب یہ بلڈنگ تیار ہوئی تو یہ نہیں کہتے جس انجینئر نے بنایا، یہ کہتے ہیں اس حکومت نے بنایا۔ کیوں کہتے ہیں؟ کام یہ کرتا ہے، نسبت اس کو جاتی ہے، اس سے اس کو جاتی ہے، تو بتا یہ رہے ہیں کہ نسبت اس کی طرف جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصلی حکم آیا وہاں سے تھا۔ جب اصلی حکم وہاں سے آیا پھر انہوں نے بنایا، تب ان کا بنایا ہوا اس کا بنایا ہوا ہے۔ اب سمجھ میں آیا نا؟ تو اب اللہ جو ہے حکم دینے والا، یہاں رزق دے دے، یہاں رزق ہٹا لے۔ علی کے پاس آیا، علی نے حکم دیا تم جاؤ یہاں دے دو وہاں دے دو۔ اب دینے والا ملک ہے نسبت علی کی طرف، اور علی نے جو کچھ حکم دیا ہے نسبت خدا کی طرف۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اصل اسی کے حکم سے ہے، وہی دیتا ہے وہی لیتا ہے، اللہ ہو، اللہ ہی ہے جو تمہارے رزق کو کم بھی کرتا ہے اور بڑھاتا بھی ہے۔ تمہاری چیزوں میں اسی کا اختیار ہے، اور جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو یہ چاہنے سے بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ بتائے چونکہ وہ عدالت پسند ہے، ظلم کے خلاف ہے، لہذا ظالم نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ چاہتا ہے کا مطلب یہ آپ لے رہے ہیں تو غلط ہے، چونکہ ظالم نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہتا رزق دینا، آپ کو چاہتا ہے رزق دینا، تو اب ظلم ہو جائے گا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ کون سی بات ہوئی؟ تو اب اس میں مصلحتیں ہوں گی نا۔ اسی لیے ایک جگہ پہ کہا ہے کہ کسی کے رزق کو ہم تنگ کر دیتے، کسی کے رزق کو ہم وسیع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو خود ہی کہہ رہا ہے وجہ یہ ہے کہ
کہ اگر ہم رزق بڑھا دیں تو یہ زمین پہ اور فساد مچانے لگیں. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ مصلحتوں کی وجہ سے وہ جہاں چاہتا ہے گھٹاتا ہے، جہاں چاہتا ہے بڑھاتا ہے. وہ مصلحتیں ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے علم میں نہیں ہے، ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. تو الغرض یہ ہے کہ اصل حاکم وہ ہے، حکومت اس کی ہے، اور اس کے بعد جتنے ہیں اس کے وزراء ہیں، اس کے کارکن ہیں. وہ حکم دیتا ہے، یہ بجا لاتے ہیں. وہ حاکم وقت ہے، اس کے بعد جتنے اس سے نیچے ہیں پہلے ان تک حکم جاتا ہے. ان کے مراتب ہیں، ان کے مقام ہیں، لہذا ان کو حکم آیا. یہ امر جیسے ہی آیا، امر دیکھ کے دوسروں کو امر دیا کہ اب تم یہ کام انجام دو، اب تم یہ کام انجام دو. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حکم پروردگار کے تحت ہے. اسی لیے ایک وقت وہی چیز کر دیتے ہیں، ایک وقت وہی چیز نہیں کرتے. اگر اس کا حکم ہے تو کرتے ہیں، نہیں ہے تو نہیں کرتے. اسی لیے کہا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. لیکن ان کی حکومت اور ان کی سرپرستی اس معنوں میں ہے کہ اللہ کی جانب سے معین ہے. اور یہ حکومت و سرپرستی تمام طور پر ہر شے کے اوپر ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو دائرہ اختیار سے نکل جائے. اسی لیے اس حکومت کا نام ملک عظیم رکھا ہے. اللہ نے فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. اللہ نے جو اپنے فضل سے لوگوں کو عطا کیا ہے فضائل اور مناقب، لوگ اس پہ حسد کرتے ہیں. یہ حسد کیوں کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی عطا ہے. تو جو حسد کرتا ہے اس فضیلت پر، وہ حسد اس کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی عطا پہ کر رہا ہے. یہ کمی ایمان کی دلیل ہے. کہا میری عطا پہ یہ حسد کر رہے ہیں. بھئی میں نے دیا ہے، آپ کو حسد کیوں؟ اعتراض ہے نا آپ کو، کسی کو کیوں یا مجھے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہ اعتراض کر رہے ہو. جسے عادل جانتے ہو اسے ظالم بتا رہے ہو. تو جسے ہم نے دیا ہے یہ اس پر حسد کرتے ہیں. اور ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب، حکومت، نبوت عطا فرمائی. اور پھر اس کے بعد کہا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا. اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا ہے. اب ملک عظیم کس کے پاس ہے؟ جتنے بھی آل ابراہیم ہیں ایک کا تذکرہ کیا. سب سے بڑی حکومت سلیمان کے پاس. اس کے بعد کی حکومتوں کا حال معلوم. تو جو سب سے بڑی تھی آپ نے دیکھ لیا کتنی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی. تو یہ ملک عظیم ہے یا ملک قصیر ہے؟ توجہ کریں آپ، ملک عظیم ہے یا قصیر ہے؟ ارے آپ کے عقیدے کے مطابق کم سے کم یہ جو ہے وہ 40واں حصہ تو ہے ہی زکوٰۃ میں جانے والا. آپ تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ مولا امیر المومنین نے جو انگشتری دی تھی وہ کل حکومت سلیمان، اور وہ زکوٰۃ میں چلی گئی. تو زکوٰۃ تو 40واں حصہ ہوتا ہے. تب 40واں حصہ ہے نا آپ کے نزدیک. تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ علی کی حکومت 40 حصہ اور اوپر ہے. اتنا تو مان لو. ایک صلوات ہی پڑھ دو محمد وآل محمد. لیکن یہ غلط ہے. لیکن یہ غلط ہے. حکومت ہر شے پہ ہے، اور جب ہر شے پہ ہے تو محدود نہیں ہو سکتی. جیسے ہی آپ نے یہ سوچ لیا کہ سلیمان کی حکومت 40واں حصہ ہے، تو 40 برابر کا جب تصور آیا تو حکومت ہو گئی محدود. توجہ رکھو. اور 1 گھنٹے سے تقریر کر رہا ہوں
کہ یہ حکومت ہے لامحدود. سمجھ میں آیا نا؟ تو آپ فضیلت جسے سمجھ رہے تھے یہ نقص ہے، فضیلت نہیں ہے، یہ ملک عظیم نہیں ہے. جب کسی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ ملک عظیم کے معنی کیا ہیں اور یہاں آل ابراہیم کون ہیں، تو آپ نے کہا ملک عظیم ہر شے پر قدرت. تو کہا یا ابن رسول اللہ ہر شے پہ قدرت کسے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اسے. ہر چیز پر حکومت میری، ہر شے پر حکومت. کوئی شے ایسی نہیں ہے جس پہ حکومت نہ ہو، ہر شے دائرہ حکومت میں ہے. اسی کو وہ پوچھ رہے تھے جو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے یہ در جو اکھاڑا، آپ تو 3 دن سے بھوکے بھی تھے، تو آپ نے کیسے در خیبر اکھاڑ لیا؟ یہ کیسے اکھاڑا آپ نے؟ آپ تو 3 دن سے بھوکے بھی تھے. خلیفہ دوم نے سوال کیا جب علی بن ابی طالب نے اکھاڑ کے در کو انگلی پہ اٹھایا تو انہوں نے پوچھا آپ نے کیسے اکھاڑ لیا؟ 3 دن سے تو بھوکے بھی تھے. توجہ کریں تو علی نے نگاہ ترچھی سے دیکھا اور کہا وای حق تیرا ناس ہو جائے، میں نے اپنے جسم کی طاقت سے نہیں اکھاڑا، بل بقوت ربانیہ، ربانی قوت سے میں نے در خیبر اکھاڑا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. حضرت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از واقع خیبر، خیبر کا بادشاہ شہنشاہ حی بن اخطب، اس کی بیٹی صفیہ بن حی بن اخطب، صفیہ پیغمبر کے حبالِ عقد میں آئیں تو ان کے چہرے پہ ایک نشان تھا. پیغمبر نے دیکھا، فرمایا صفیہ یہ نشان کیسا ہے؟ یہاں پہ یہ نشان کیسے پڑ گیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ بہت خوبصورت عورت تھی، یہودیوں میں مثل تھی، مثال تھی خوبصورتی کی. کہا یا رسول اللہ جب علی ابن ابی طالب نے خیبر کے در کو ہلایا تو اس وقت زمین ہلی، اور جب زمین ہلی تو تخت جو ہے پلٹ گیا. میں جس تخت پر بیٹھی تھی وہ تخت جب پلٹا تو میں گر گئی، اور گری تو میرا یہ رخسار اس تخت کے کونے سے لگ گیا جس کا زخم ہے، اور یہ وہی نمایاں ہے. تو پیغمبر نے کہا تم نے سچ کہا، ان علی عند اللہ عظیم، علی اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. تم خالی سوچ رہی ہو کہ جب آپ نے در اکھاڑا تو زمین ہلی، بلکہ تمام آسمان ساتوں اہتزت السماوات السبع، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اور تخوم ارض سب ہل پڑے عذاب طریقے سے علی کے غضب کو دیکھ کر. سب میں لرزہ آ گیا، تخوم ارض بھی ہل پڑا. تو خالی یہی نہیں کہ زمین خالی وہ ہوئی ہے ساتوں پرت، بلکہ زمین کی بنیاد جو تھی 7ویں پرت کے بعد وہ بھی ہل پڑی، آسمان ہل پڑا. علی اس سے بھی کہیں عظیم ہیں. توجہ کریں آپ، یہ اسی حکومت و ولایت مطلقہ کا بیان ہے جسے نبی بیان کر رہے ہیں کہ اتنے بلند اور عظیم ہیں کہ آپ کے غضب کو دیکھ کے عرش اور فرش سب میں یہ تہو بالا مچا. تو یہ قوت و طاقت
علی ابن ابی طالب میں اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ یہ فضائل جو ہیں اس لیے نہیں ہیں کہ خالی بیان ہو جائے، بیان ہونا خالی عبادت ہے، لیکن اس سے جو چیز نقش ہوگی قلب پر وہ معرفت ہے۔ تو یہ اس لیے ہیں کہ معرفت پیدا کرو اور پھر اس کے بعد ان کی اطاعت کرو، ان کی اطاعت میں ایسے ہو جاؤ جیسے ان کے چاہنے والے شیعہ تھے۔ مالک اشتر ان کے چاہنے والے تھے۔ آپ اندازہ کرو اگر میں ہوتا تو کبھی نہ کر پاتا، لیکن مالک اشتر جنگ صفین میں معاویہ کے خیمے سے نزدیک ہو گئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ تنابیں کاٹ کے ختم کر دیں، فیصلہ ہو جائے۔ اب معاویہ کو ختم کرنے کا مسئلہ تھا، لیکن معاویہ گھبرا گیا ہمارے آس کی چالوں سے۔ وہ لوگ جو علی ابن ابی طالب کے پاس تھے وہاں پر ان کو پیسے دیے گئے تھے، پہلے سے وقت آیا جب تو انہوں نے کام کیا، مولا کو گھیرے میں لیا اور تلوار اٹھائی کہ مالک کو واپس بلائیے ورنہ ہم آپ پر تلوار چھوڑ دیں گے۔ ڈرے نہیں ہیں لیکن فتنہ نہ پھیل جائے، اس لیے آپ نے ایک ہی جملہ گھوڑے کی زین پہ بلند ہو کے پکارا، مالک پلٹا۔ تو روایتوں میں ہے کہ مالک اتنی تیز غصے میں تھے، تلوار کو اٹھائے تھے چلانے کے لیے، لیکن وہی تلوار زمین میں ڈال دی۔ امام کی اطاعت میں جیسے ہی تلوار زمین میں ڈالی تلوار دھس گئی اور یہاں کے دانت یہاں آ گئے، صرف امام کے حکم پر رک گئے، تلوار نہیں چلائی۔ یہ ہے اطاعت علی ابن ابی طالب، یہ ہے شیعت۔ ان کے فضائل یہ ہیں، فضائل عبادت ہے، یاد رکھنا، بھولنا نہیں اس کو۔ اس لئے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ تتذاکر الملائکۃ فضلی، ملائکہ عرش پر ہمارے فضائل کا ذکر کرتے ہیں آپس میں۔ تتذاکر الملائکۃ فضلی ذالک، یہی چیز، یہ فضائل کا ذکر کرنا، تسبیح الملائکہ عند اللہ، اللہ کے نزدیک تسبیح ہے ملائکہ کی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہ ذکر خدا ہے، علی کا ذکر ذکر اللہ ہے، اور اس سے اطمینان قلب پیدا ہوتا ہے، یہ عبادت ہے۔ لیکن اصل جو ہے قلب پر جو اس کا اثر ہے وہ معرفت ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اور جب معرفت پیدا ہو جائے تو اطاعت ہے۔ یہ اطاعت کا ایک نمونہ ہے۔ بس ختم کر دیا، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ آپ ملاحظہ کریں اس بات کو کہ یہ عظمت زیادہ ہے، میں کیا کروں، کم کرنا چاہتا ہوں، چیز کو گھٹانا چاہتا ہوں، لیکن گھٹتا ہی نہیں ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال وقت تنگ ہو جاتے ہیں، اب 2 دن اور رہ گئے ہیں اور باتیں بھی چاہتے ہیں کریں آپ کے سامنے۔ یہ عظمت اتنی بلند والی عظمت کہ شیعت اسی کا نام ہے کہ ان کی اطاعت میں رہو، ان کی بلندی میں، ان کی اطاعت میں ذرہ برابر کمی نہ کریں۔ وہ مالک اشتر تھے جنہوں نے ایک حکم پر تلوار روک لی، اور یہ عباس ہیں جنہوں نے ایک حکم پر تلوار میان میں رکھ لی۔ آپ دیکھ لیجئے اطاعت امام یہ ہے جس کے لیے زہیر ابن قین شب عاشور یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہیں پتہ ہے کس لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ عزیزو، بہت سے فضائل حضرت عباس کے یہیں پر تھے کہ جو آپ کو بیان کیے جاتے کہ یہ آیت تطہیر کے انہی آیت تطہیر کے مالکین کے زیر سایہ پلے تھے۔ حضرت زہرا نے ان کو اپنا بیٹا کہا تھا، وہ حضرت عباس ہیں۔ عزیزان گرامی، روایات یہ کہتی ہیں کہ جناب عباس کہ تمام تر قوت کا یہ عالم تھا کہ آپ انگڑائی لیتے تھے تو زہرا ٹوٹ جاتی تھی۔ جس کی قوت و طاقت ایسی ہے، اور جس کی قوت و طاقت میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن شجاعت سب سے بڑی صبر ہے۔
सब्र से बड़ी शुजाअत कोई नहीं है। मौला अब्बास को जब हुक्म हुआ कि यहाँ से आप अपना खैमा हटा लें, शिमर ने 4 मुहर्रम को कहा तो आपने तलवार खींच ली और कहा कौन पैदा हुआ है जो खैमा हटवाएगा। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही ये आवाज़ सुनी, इमाम आली मकाम को पुकार के कहा अब्बास बिफर गए। अजीजों, लिखा यह है कि पीछे से इमाम हुसैन ने जाके हाथ रखा, जैसे ही पलट के देखा कदमों पे गिर पड़े। आका अब्बास खैमे हटा लो। बाज़ीदान गिरामी, यहीं से दिल टूट गया। शबे आशूर ज़ुहैर कहता है कि आपको पता है कि आप किस लिए पैदा किए गए हैं? तो आपने एक ही जुमला फरमाया, ज़ुहैर मुझे शुजाअत मत दिला, आशूर के दिन इजाजत दिला, ताकि दुनिया देखे कि मैं किस लिए हूँ। अज़ीज़ान गिरामी मर्तबत, अय्याम अजीब व गरीब हैं। 1400 साल पूरा होने को आ रहा है। जन्नतुल बकी जो है उसको मुनहदिम किए हुए भी 100 साल पूरा होने वाला है। अब्बास की शहादत हो गई, 1400 साल पूरा होने को आ रहा है। आप अंदाज़ा करो, जन्नतुल बकी में आपकी माँ थी, माँ ने पैदा किया है, बच्चे का हाल जानती है। जिनके घर को वीरान कर दिया गया, जन्नतुल बकी में कब्र हज़रत उम्मुल बनीन वीरान है। ये जालिम और फासिक हुकूमत ने वीरान किया है। अजीज़ों, लिखा है कि बादस वाक़े करबला हज़रत उम्मुल बनीन आ करके इसी जगह पे जन्नतुल बकी में बैठती थी और मरसिया पढ़ती थी, और मरसिए भी ये कहती थी, ऐ लोगों मुझे अब उम्मुल बनीन न कहना। क्यों? इसलिए कि मेरे जितने फर्जंद थे वो सब करबला में काम आ गए। रवायतों में है कि 5 कब्रें बनाती थी, 4 अपने बेटों की एक तरफ और 1 कब्र आका हुसैन की। आवाज देती थी, जाफर मैं तुम्हें न रोऊंगी। अजीजों, एक एक का नाम लेके कहती थी, मैं तुम्हें न रोऊंगी, अब्बास तुम्हें न रोऊंगी, मैं अपने आका हुसैन को रोऊंगी। क्यों? इसलिए कि इनकी माँ दुनिया में दिखाई नहीं दे रही हैं। अजीजों, रोती थी, मरसिया पढ़ती थी। कहते हैं मदीने में सबसे ज्यादा दिल का सख्त इंसान शकीकुल क़ल्ब अगर कोई था तो उसका नाम मरवान इब्ने हकम है। जब वो गुजरता था तो मरसिया सुन के सर से अमामा फेंक देता था। बीबी इतना तेज मरसिया पढ़ती थी और उसमें कहती जाती थी, ऐ लोगों मैंने सुना है कि मेरे लाल अब्बास के बाजू कलम हो गए थे। ऐ लोगों, इंसाफ से बताओ, हर घुड़सवार जब घोड़े से गिरता है तो गिरने से अपना हाथ टेकता था। अरे मेरा लाल जब घोड़े से आया होगा, अरे तो किस तरह होगा? दिल चाहता हाथ जोड़ के कहूँ, बीबी गम न कीजिए, अब्बास जब घोड़े से आए होंगे तो सैयदा ने दामन फैला दिया होगा। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। अजीजों, हाथ के न होने का गम हजरत अब्बास को भी बहुत था। आप अंदाजा करो एक हाथ से क्या क्या काम होते हैं। आप सोचिए और फिक्र कीजिए, एक बाजू कलम हुआ तो आपने सहारा दिया दूसरे की तरफ, दूसरा कलम हुआ सीने पे। अल्लाह अकबर। आप देखें रवायतों में यह है कि जब दोनों हाथ कलम हो गया और आप अभी भी सर उठा उठा के खुदा की बारगाह में ये कहना चाहते हैं कि किसी तरह ये पानी सकीना तक पहुंच जाए अजीजों, लेकिन एक तीर जालिम ने ऐसा मारा कि ये तीर जो है अजीब व गरीब था, मगर उससे पहले न मालूम कितने तीर पूरे जिस्म के ऊपर, यहाँ तक कि आपने उस मश के ऊपर अपने को छा दिया था। सारे तीर अपने जिस्म पर ले लिए। ऐसे तीर थे, एक तीर आंख में है, एक तीर इस आंख में है, बाद रवायतों में 4 तीर एक आंख में, 3 तीर एक आंख में, एक तीर पेशानी में। अजीजों, रवायतों में है कि एक आलिम दीन मरजा में से थे, आगाए सबस्तानी, वो बैठे थे वहां, एक जाकिर पढ़ रहा था, उसने पढ़ते हुए पढ़ा कि अब्बास के पेशानी पे एक तीर लगा।
جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کہا ایسی روایتیں مت پڑھا کرو جو معتبر نہیں ہیں. اس نے کہا آقا کتاب میں دیکھا تھا پڑھ دیا. اس کے بعد جب وہ مرجع گھر میں گئے اور رات میں سوئے تو خواب میں دیکھا کہ محشر کربلا ہے اور عباس سامنے ہیں اور دیکھ رہے ہیں تیر پیشانی پہ. کہہ رہے ہیں شبستانی بتا جس کے ہاتھ نہ ہو وہ کس طرح سے اپنا تیر نکالے. عزیزان گرامی ایک تیر ظالم نے ایسا مارا کہ جو مشق پہ پڑا عباس کے کلیجے پہ لگا. عزیزو ختم مجلس 10 منٹ میں آپ کے سامنے مسائل کو میں نے مختصر سے مختصر کر دیا. آپ دیکھئے کہ مولا عباس گھوڑے پہ ہیں. ایک مرتبہ دیکھا اپنے زانوں سے گھوڑے کو دبایا رخ موڑ دیا. اب کربلا نہیں، اب جو ہے خیمے کی طرف نہیں جائے گا. عزیزو گھوڑا مڑا، ایک ظالم آگے بڑھا. کہا عباس تجھے بڑے ناز تھے، اب تو تیرے ہاتھ نہیں ہیں تو کیا کرے گا؟ لوہے کا گرج لیا، آپ کے سر پہ مارا، فر کے مبارک جدا ہوا، گھوڑے پہ ڈگمگائے، آواز دیا آقا آخری سلام. ارے حسین دوڑے. عزیزان گرامی مرتبات صرف 2 منٹ بعد ختم کر دیا. امام حسین علیہ السلام جب چل رہے تھے تو حمید ابن مسلم کہتا ہے بڑی تیزی سے جا رہے تھے، لیکن جاتے جاتے ایک مرتبہ آپ رک گئے اور رک کر کے جھک گئے. تو میں سمجھا کہ کوئی بات ہے، کوئی ٹھوکر لگ گئی، کیا وجہ ہے. جب قریب گیا تو دیکھا کوئی چیز اٹھا رہے ہیں اور اٹھا کے با میں رکھ رہے ہیں. میں نے پکار کے پوچھا حسین کیا کوئی قیمتی چیز مل گئی؟ آپ نے مڑ کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا، ارے میرے بھائی کا بازو ہے. عزیزو حسین بازو اٹھا رہے تھے، ارے قریب پہنچے، بس مجلس تمام. عزیزو ابھی یہ شبی برآمد آپ کے سامنے یہ علم حسین کے حکم سے علی اکبر نے اٹھایا. جیسے ہی قریب پہنچے آپ دو زانو ہو کے بیٹھے. پوچھا میرے بھائی تجھے کوئی وصیت ہے؟ عزیزو روایتوں میں بہت فکر ہیں، 2-3 منٹ آپ برداشت کریں میری بات کو اور مصاب ہو جائیں. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کوئی وصیت کا؟ پہلی بات تو آپ آنکھوں سے تیر نکال دیں تاکہ آپ کے جمال کا مشاہدہ کر لوں. حسین نے سر کو برابر کیا. عزیزو ایک فقرہ عجیب و غریب مقاتل میں ملتا ہے، لکھا یہ ہے کہ آپ نے سر کو برابر کر کے آپ نے حضرت عباس کا سر اٹھایا، اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا. عزیزو جیسے ہی رکھا پھر گر گیا، پھر برابر کیا، پھر اٹھا کے رکھا، پھر گر گیا. جو کہ کہا بھائی کیا حسین سے ناراض ہو؟ کہا اے آقا ارے کیسے ممکن ہے کہ یہ سر آپ کے زانوں پہ جائے؟ میرے آقا ابھی عصر عاشور آپ کا سر زمین پہ ہوگا. جزاکم ربکم خیر الجزا. عزیزو لکھا یہ ہے کہ آپ نے آنکھ صاف کی، مشاہدہ کیا، آنکھ بند کر لی، آواز دیا آقا خدا حافظ. جیسے ہی خدا حافظ کا حسین نے آپ کے کمر پہ ہاتھ لگایا. عزیزو لکھا ہے جیسے ہی ہاتھ لگایا بات کی آنکھ کھل گئی. آواز دیا مولا ارادہ کیا ہے؟ کہا بھائی سب کو لے گیا تمہیں خیمہ لے جاؤں گا. ارے 57 برس کا بوڑھا عباس کو کیسے اٹھائے گا؟ عباس نے کہا آقا آپ کو میری بی بی سیدہ اور آپ کی ماں سیدہ کی قسم ہے کہ میری میت خیمے میں نہ لے جائیے گا. اے آقا خیمے میں نہ لے جائیے گا. کیوں؟ بہت سی وجہیں لکھی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ آپ سے فرمایا اس لیے کہ مجھے سکینہ سے شرمندگی ہے کہ کہیں میں سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا. عزیزو اگر عباس نہیں گئے
حسین نہیں لے گئے، بس علم اٹھایا علی اکبر نے۔ لوگ پوچھتے علم کیوں اٹھاتے ہو؟ اسی لیے کہ علی اکبر نے عباس کا علم اٹھایا، حسین لے کے خیمے تک پہنچے۔ سکینہ دوڑی کہ اب میرے چچا آ رہے ہیں۔ عزیز و ختم مجلس، میں ایک فقرہ کہوں، اگر عباس خیمے نہیں آئے تو کیا سکینہ نہ جائے گی؟ عزیزو جائے گی مگر کب؟ جب دامن میں آگ لگی ہوگی، آواز دے گی اے چچا، ارے اٹھو ظالم نے خیمے میں آگ لگا۔ ماتم حسین۔ آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم، پرسا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا، اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے،